بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم نے جتنی گفتگو کی ہے یہ کوئی ہوائی خیالی گفتگو نہیں بلکہ ایک واقعاتی شہادت ہے۔ ہم نے آپ کو قرآن میں معراج غیر مقلد کی بہت سی غلطیوں کی نشاندہی کی اور آپ کو سنوائی۔ اس سے آپ بڑے اخلاص کے ساتھ درجہ ذیل امور پر غور و خوض کریں، کیونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ نمبر 1، معراج نالائق اس قدر جاہل ہے کہ دیکھ دیکھ کر بھی قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ کیا اس کے باقی علم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، معراج کا دعویٰ ہے کہ ہم براہ راست قرآن اور حدیث سے تمام مسائل نکالتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔ کیا تمہاری تحقیق کا یہی معیار ہے کہ دیکھ کر بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے؟ پھر بقیہ مسائل میں تمہاری تحقیق کتنی صحیح ہوگی، اس کا اندازہ اسی صورتحال سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، غیر مقلدین بھی تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن در حقیقت اپنے مولویوں کے اندھے مقلد ہیں، جس کی زندہ مثال معراج نالائق کی یہ غلطیاں ہیں جو اس نے قرآن کریم پڑھنے میں کی، لیکن آج تک کسی غیر مقلد نے قرآن کھول کر بھی نہ دیکھا کہ وہ تحقیق کر کے ان غلطیوں کی نشاندہی ہی کر لے اور اپنے مولوی معراج کو جا کر بتا دے۔ نمبر 4، یہ سیڑھیاں سال ہر سال سے سنی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا میں آج تک کسی غیر مقلد کی غیرت ایمانی جوش میں نہ آئی کہ وہ ان غلطیوں کو درست کرائے۔ الحمدللہ ان غلطیوں کی نشاندہی کا شرف بھی ایک سنی حنفی کو ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں یہ غلطیاں بتائے۔ اب تمہاری شرعی ذمہ داری ہے کہ ان غلطیوں کی درستگی کرو۔ سیڈیوں میں، کیسٹوں میں، ویب سائٹوں میں اور نیٹ پر کاش کہ یہ اصلاح بھی میرے بس میں ہوتی تو میں کر دیتا، لیکن میری اس نشاندہی کے بعد آپ اگر معراج غیر مقلد اور اس سیڈیوں کی اشاعت کرنے والوں نے 1 ماہ کے اندر ان غلطیوں کو درست نہ کیا تو پھر سب لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ تم لوگ جان بوجھ کر ان غلطیوں کی اشاعت کے مجرم ہو، کہ جرم میں برابر کے شریک ہو۔ معراج غیر مقلد علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی کتابوں اور تقریروں میں کیڑے نکالنے سے پہلے جا کر اپنی ہی تقریروں کو سن اور ان میں موجود غلطیوں کی اصلاح کر، کیونکہ علماء دیوبند کے خلاف تیری تنقید کی حقیقت اس چھلنے کی ہے جسے لوٹے پر اعتراض کیا تھا کہ تیرے اندر 2 سوراخ ہیں، چونکہ وہ چھلنی خود سراپا سوراخ ہی سوراخ ہے۔ اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ۔ اور علماء دیوبند کے خلاف تیری تنقید کی حیثیت بقول شاعر، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، وہ گزران کرتے ہیں سوعیب کر کے۔ والسلام۔ اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور ہے کوئی مائی کا لال ہمارے ملکوں کے اندر جو آ کے اس موضوع پر ربانی سے بحث کر لے، اور آؤ اس کتاب کے حوالے سے میں تمہیں یہودی اور نصرانی نہ ثابت کروں تو اس دن تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے لو۔ تمہارے یہودیت میں اور تمہاری بدعقیدگی میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ بھی بدعقیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج ربانی، تو نے اس چیلنج میں جو زبان بولی ہے وہ کسی شریف انسان کی زبان نہیں ہو سکتی، کسی لا مذہب کی زبان ہو سکتی ہے۔ تمہارا یہ چیلنج چھوٹا منہ بڑی بات ہے، چونکہ تمہاری حیثیت کیا پدی کا شوربہ۔ بہرحال میں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے شاگردوں کا شاگرد ہوں۔ انس سہمانی نے 2 سال پہلے آپ کو انکل معراج کے عنوان سے مخاطب کیا تھا، اور جن پوائنٹس کو انہوں نے ٹچ کیا تھا آج تک تجھے میدان میں آ کر ان کا جواب دینے کی جرت نہ ہو سکی۔ اب پھر انہوں نے تیری اور بہت سی غلطیوں، خیانتوں اور جہالتوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ تیرے اندر جرت ہے تو ان کا چیلنج قبول کر اور میدان میں آ کر اپنی صفائی پیش کر اور جواب دے۔ مجھے یقین ہے کہ تو زہر کا پیالہ تو پی لے گا لیکن میدان میں نہیں آئے گا۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے،
یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں.